بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباطل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو جو کوئی جبریل سے دشمنی رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اجازت سے یہ قرآن تمہارے دل پر نازل کیا، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے، ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی دشمنی کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسول و جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچ دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح سے پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے ہوئے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کیے گئے تھے۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے سے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے، دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اللہ کے اجازت کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی۔ انہیں خوب معلوم تھا جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جن کے بدلے میں انہوں نے اپنی جان کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان و تقوی اختیار کرتے
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان ظالم لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو جبریل علیہ السلام کو یعنی کہتے تھے کہ یہ عذاب کے فرشتے ہیں، زحمت کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو جبریل کی مخالفت کرتا ہے، جو جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، تو ان سے کہو یہ میرے بھی دشمن ہیں۔ یہ فرشتے جبریل علیہ السلام جو قرآن مجید لے کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتے تھے، یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوا کرتے تھے، لیکن یہ کافرین جو کہتے تھے یہ جبریل یہ ایک زحمت کے لیے ہیں، رحمت کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا یہ لوگ اللہ کے بھی دشمن ہیں، رسولوں کے بھی دشمن ہیں، میکا علیہ السلام کے دشمن ہیں اور جبریل علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ ان کے لیے ہم نے کئی مرتبہ واضح نشانی بیان کی اور واضح ہم نے ان کو بتایا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ جب ان کے پاس نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا، ان کی بھی پیروی نہیں کی۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے قوم کے اندر دو فرشتے آتے ہیں ہاروت و ماروت کے نام سے، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر دو فرشتے آئے ایک خوبصورت شکل کی صورت میں، جن کے پیچھے اس قوم نے یعنی ایک غلط طریقہ اختیار کیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قوم کے اندر بھی ایک دو فرشتے آئے ہاروت و ماروت کے نام سے، جو ایک جادوگر تھے۔ یہ اللہ کے حکم سے آئے اور انہوں نے فرشتوں نے اس قوم کو صاف بتا دیا کہ ہم اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر آئے، ہم جو آپ کو سکھاتے ہیں اس کو آپ شرک نہیں بنانا۔ لیکن انہوں نے شرک کیا اور وہی سیکھتے رہے جو ایک میاں بیوی کے درمیان جدائی کا جادو سیکھتے تھے، یعنی کس طرح میاں بیوی کے درمیان جدائی کی جائے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ فرشتے شیطان جو ہے اپنے مختلف شیطانوں کو دن کی بھر کی مصروفیات کے لیے بھیجتا ہے، کسی کو بھیجتا ہے کہ کہیں فتنہ برپا کرو، کسی شیطان کو بھیجتا ہے جاؤ دو بھائیوں کے درمیان عداوت و دشمنی پیدا کرو، کسی کو بھیجتا ہے جاؤ کسی کو برائی کا حکم دے دو، اور کسی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دو میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرو۔ جب وہ شیطان شام کو اپنے بڑے شیطان کے سامنے رپورٹ پیش کرتے ہیں اور سب اپنی کارکردگی بیان کرتے ہیں، کسی پر خوش نہیں ہوتا سوائے اس شیطان پر خوش ہوتا ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ میں آج یہ کام کر کے آیا ہوں کہ ایک گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان ایک جدائی کہتے آیا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہ شیطان اس پر بہت خوش ہوتا ہے کہ آج ایک خاندان، آج ایک گھر ٹوٹ گیا، اس کے درمیان جدائی ہو گئی ہے۔ لیکن یہی وہ قوم تھی جو یہی جادو سیکھتی تھی کہ ان مرد اور عورت کے درمیان عداوت کی جائے، اور یہ وہ قوم تھی جو دوسری عورتوں پر نظر رکھتے تھے، دوسرے یعنی منقوہ جن کی شادی شدہ عورتیں تھیں ان پر ان کی نظر ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو کرتے ہیں یہ اپنے لیے نقصان کرتے ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقین جانیے کہ جو اس چیز کا خریدار بنے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر وہ ایمان و تقوی اختیار کر لیتے، اللہ سے ڈرتے، اپنے ایمان پر ثابت قدمی دکھاتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہوتا اور انہیں اچھا بدلہ ہوتا جس سے وہ خوش ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی اور ایمان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم بیان کر رہے تھے افطاری اور اس کے بعد 6 رکعت اوابین جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بعد نماز تراویح کا مسئلہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا تحفہ ہمیں نماز تراویح دی ہے۔ روزے دار بعض روزے دار اس طرح ہیں کہ دن بھر کے روزے رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن نماز تراویح نہیں ادا کرتے۔ نماز تراویح کی بہت فضیلت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص ایمان اور احتساب کی امید پر رمضان المبارک میں قیام کرتے ہیں تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان المبارک میں ایک مرتبہ تراویح میں ختم القرآن پاک کا اہتمام ضرور فرماتے تھے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھایا جائے اور ترتیب کے ساتھ پڑھایا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قرآن کے ماننے والوں، قرآن کو تکیہ نہ بنانا، رات دن کے اوقات میں اس کی ٹھیک ٹھیک تلاوت کرنا، اس کے پڑھنے پڑھانے کو رواج دینا۔ مطلب یہ کہ رواج دینے کا مطلب یہ کہ ان مراکز جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے ان کی امداد کرنا، ان کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ یعنی ہمت اور یعنی جو جس طرح کہتے ہیں کہ دستے بازو بننا، اس کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا، جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے اس پر غور و فکر کرنا تاکہ تم کامیاب ہو۔ اس کے ذریعے پوری دنیا نتائج کی خواہش نہ کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کو پڑھنا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت صرف اللہ کی خوشنودی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے رمضان المبارک میں کہیں 3 روزہ ہو رہی ہوتی ہے، کہیں 4 روزہ ہو رہی ہوتی ہے، کہیں 10 روزہ ہو رہی ہے، یعنی لوگوں نے قرآن کو مذاق بنایا ہوا ہے جس کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ مسنون طریقہ یہی ہے کہ اس کو آہستہ اور ٹھہر ٹھہر طریقے سے پڑھایا جائے۔ اگر اس کو یعنی سوا رکوع یا جس طرح پورا حضرات نماز تراویح میں پڑھتے ہیں، ایک پارہ پڑھتے ہیں، سوا پارہ پڑھتے ہیں، جس سے ہم 29 دنوں میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں۔ تراویح کے بعد بعض لوگ اپنے کمروں میں بیٹھ کر رات بھر کی تاش گانے بجانے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ بعض لوگ ڈیش کیبل ٹی وی اور وی سی آر کے گرد حلقوں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ محض وقت گزارنے اور سیر و تفریح کے لیے بازاروں میں نکل کر رات گئے آوارہ گردی میں مصروف رہ کر سمجھتے ہیں کہ روزہ تو دن کا تھا، اب تو رات کو دن کی کسر نکالنے کے لیے ہمیں آزادی ہے، ہم اپنے نفس کی تمام غلط خواہشات کی تکمیل کریں۔ یہ عادات رمضان المبارک کے علاوہ بھی ناپسندہ ہیں، لیکن رمضان المبارک میں تو حد درجے ناپسندہ ہے۔ اسلام میں وقت ضائع کرنے کی اور فضول مشغولیات سے پرہیز کرنے کے لیے واضح احکامات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی صفت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بے شک کامیاب وہ مومن ہیں جو فضولیات لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ سورہ مومنین میں یہ ذکر ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عشاء سے فراغت کے بعد فوراً سویا کریں، کیونکہ جلدی سونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ سحری میں اور تہجد کے لیے بر وقت اٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سونے اور صبح جلدی اٹھنے کا حکم دیا ہے کہ جلدی سویا کریں اور صبح کو جلدی اٹھایا کریں۔ اسی طرح نماز فجر با جماعت ادائیگی کی خواہش اور دیگر عبادات اور مسنون اعمال کی ادائیگی میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات سحری کے لیے اٹھنا بھی ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بندہ رات کو سوتا نہیں ہے تو سحری میں کیسے اٹھے گا؟ تو دعا کریں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تراویح با جماعت پوری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔